اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون صلوات بھیجئے محمد علی محمد والے رسول کہہ دیجئے کہ جو علم رکھتے ہیں جو علم نہیں رکھتے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، بس بات یہ ہے کہ صاحبان عقل ہی اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، صاحبان فہم ہی اس سے عقل حاصل ہے، نصیحت حاصل کرتے ہیں کہ ہم نے موضوع کا اعلان کر دیا، 2 دن گفتگو کی، اب آج جہاں کل بات کو چھوڑا تھا وہیں سے لے کر آ کے چلیں گے۔ علم معصوم کیا ہے؟ اس سے پہلے 1 منٹ کی آپ کو زحمت دیں گے کہ نشتر پار کا ممبر ہے اور ماشاءاللہ یہاں بڑے بڑے ذمہ دار آتے ہیں، میں ذمہ دار کہہ رہا ہوں، معزز تو ہر وہ بچہ، فرد، بوڑھا، غریب، امیر سب ہوتے ہیں جو یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، سب کی اہمیت برابر کی ہو جاتی ہے جب فرش اعضاء پہ آتے ہیں، کیونکہ عزت لینے کے لیے آتے ہیں، عزت دینے کے لیے نہیں آتے۔ یہاں جو آتا ہے اس کو عزت ملتی ہے برابر سے، تو سب اپنا اپنا حصہ لینے کے لیے آتے ہیں، اس لیے میں نے لفظ ذمہ دار آپ کے سامنے کہا ہے کہ بڑے بڑے ذمہ دار آتے ہیں سب، تو اس لیے گزارش کر رہے ہیں ان سے کہ بہت اچھے انتظامات ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھا سب کچھ، یہاں کے ٹاؤن ناظم ہو یا شہر کی انتظامیہ یا صوبے کی انتظامیہ، بہت اچھا، سب کچھ بہت اچھا، لیکن حادثہ ہوتے دیر نہیں لگتی، اس کو ہم بھی جانتے ہیں، دنیا میں کہیں بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، ہمیں بھی پتہ ہے یہ سب باتیں، لیکن ایک گزارش یہ ہے کہ ڈبل سواری پہ پابندی ہے، بالکل بجا، بالکل ہونا چاہیے، ہم بھی اس کے جو قانون سب کے لیے بنایا گیا ہم بھی اس کے پابند ہیں، سب ہیں، لیکن عزاداری کے معاملے میں تھوڑا سا عزاداروں کو یہ رعایت دے دی جائے کہ اگر یہ یقین ہو جائے کہ یہ مجلس ہی میں جا رہا ہے اور اس کے پاس کوئی غیر قانونی چیز بھی نہیں ہے، تو اتنی ہمیشہ رعایت رہی ہے عزاداری کے سلسلے میں، تو یہ کیا ہوگا، آپ کی ڈیوٹی نہیں ہوگی بلکہ یہ آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ کیا ہو جائے گا، آپ کو اس کا ثواب ملے گا، ڈیوٹی تو اپنی جگہ کر رہے ہیں آپ، لیکن ثواب ملے گا کہ آپ نے عزادارہ نے حسین کو ایک اور سہولت فراہم کر دی، تو اس پہ غور کر لیجئے گا۔ یہ ایک چھوٹی سی بات گوش گزار کرنی تھی، باقی جو بات ہوتی رہے گی کرتے رہیں گے۔ کل ہم نے جہاں بات کو چھوڑا تھا وہ کیا تھا کہ پروردگار نے تمام انبیاء کو علم دے کر بھیجا، علم آدم الاسماء کلھا، سارے اسماء سکھا دیے، فرشتوں سے زیادہ علم تھا نا جناب آدم کا۔ اچھا فرشتوں میں کون کون فرشتے؟ کبھی کبھی کہا جاتا نا کہ جناب جبرائیل نے پڑھایا، جناب جبرائیل نے سکھایا، بھئی پہلے تو یہ طے کر لیں کہ جناب آدم کا علم زیادہ ہے یا فرشتوں کا علم زیادہ ہے؟ ابھی ہم پیغمبر ختمی مرتبہ پہ تو بات ہی نہیں کر رہے نا، بھئی یہ طے کر لیجئے کہ آخر فرشتوں کو کس محاذ پہ شکست ہوئی آدم سے، اور فرشتے مطلقاً فرشتے ملائکہ، اب اس پہ جناب جبرائیل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، میکائیل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اسرائیل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، جتنے فرشتے ہیں سب ہیں، ملائکہ بطور کلی، جتنے بھی ملائکہ، ایک کو خارج کیا، وہ کون تھا؟ اللہ، ابلیس، سب نے مانی بات سوائے اس ابلیس کے، تو اب مجھے بتائی کہ مقابلہ کہے کا تھا؟ علم کا، تو جناب آدم کا علم تمام ملائکہ سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ جناب آدم کا علم تمام ملائکہ سے زیادہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ تو پہلے مرحلے میں اللہ نے بتا دیا کہ فرشتے رسول کو نہیں پڑھا سکتے، اگر فرشتے زیادہ جانتے تو یہ خلافت، یہ نیابت یہ ہم فرشتوں کو دے دیتے، آدم کو کیوں خلق کرتے؟ خلق اس لیے کیا کہ آدم وہ کچھ جانتا ہے جو کوئی بھی نہیں جانتا، یعنی وہ امانتیں آدم کے صلب میں رکھ دی ہیں ہم نے کہ جن سے فرشتے بھی ناواقف ہیں، وہ نام آدم کو سکھا دیے ہیں کہ فرشتے بھی ان سے آگاہی نہیں رکھتے۔ تو یہ بات طے ہو گئی کہ آدم کا علم تمام ملائکہ سے زیادہ، لیکن کیا کیا جائے کہ ہم نے عرض کیا کہ 73 فرقے یوں ہی تھوڑی بن گئے، قرآن مجید میں سب کو اپنے اپنے مطلب کی آیات ملی تو فرقے بنے نا، اگر کسی کے پاس آیت نہیں ہوتی تو فرقہ کیسے بنتا؟ تو اس قرآن مجید میں
جس نے چاہا اپنی مرضی کی آیات نکالی، لیکن ہے قرآن مجید میں عالم الغیب، اللہ عالم الغیب ہے، لا یظہر علی غیبہ احدا، اور کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا۔ تو بتائیے علم غیب کا مسئلہ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ تو جناب آدم کو اتنا علم سکھایا، پیغمبر کو امی بنا دیا، جناب پیغمبر کو ختم مرتبت کو ان پڑھ بنا دیا، جناب آدم کو سارے علم سکھا دیے، جتنے بھی علم تھے فرشتوں سے زیادہ علم، اور پیغمبر ختم مرتبت کو جناب جبرائیل بھینچ بھینچ کے پڑھا رہے ہیں، سینے سے لگا لگا کے کہ پڑھیے پڑھیے، وہ کہہ رہے میں نہیں پڑھنا جانتا، میں کہاں سے پڑھوں، مجھے کچھ نہیں آتا۔ تو اب مجھے بتائیے کہ آدم کا مرتبہ افضل ہے یا جناب پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا؟ ہے نا عجیب سی بات ہے کہ نہیں ہے کہ آدم کے سامنے تو فرشتے عاجز ہو جائیں، جناب آدم کے سامنے تو سب فرشتے عاجز، سارے ملائکہ عاجز، کچھ نہیں معلوم، جو آدم جانتے میں نہیں جانتا، اور یہاں یہ کہا جائے کہ نماز اللہ کچھ بھی نہیں آتا۔ عالم الغیب لا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، اور وہ کسی ایک پر بھی اپنا یہ علم ظاہر نہیں کرتا۔ بات کا حصہ بعد میں پہلے یہ لے لیجئے اتنا حصہ، لیکن اسی قرآن مجید میں کہتے نا کہ نہیں، زندہ کرنا مارنا یہ سب صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب میں کیا کروں گے، قرآن مجید میں اللہ نے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پر میں قدرت رکھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود کچھ انبیاء ایسے ہیں جو اعلان کر رہے ہیں کہ ہم زندہ بھی کر سکتے ہیں، ہم مار بھی سکتے ہیں، جو تم کھاتے ہو وہ بھی بتا سکتے ہیں، جو تمہارے گھروں میں جمع ہے وہ بھی بتا سکتے ہیں۔ انی قد جئتکم، اتنی بلند آواز سے صلوات بھی نہ فرمائیے محمد علی محمد پر۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخوا فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ جناب عیسیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے، تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، اور وہ نشانی کیا ہے؟ انی اخلق من الطین کہیئۃ الطیر، میں مٹی کا ایک پتلا بناؤں گا، پرندہ بناؤں گا، پرندے کی شکل بناؤں گا، پرندے کی حیث بناؤں گا، فانفخوا فیہ، اور پھر اس میں دم کر دوں گا، پھر اس میں پھونک دوں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، اور یہ اللہ کے حکم سے اڑتا ہوا پرندہ بن جائے گا۔ یعنی مٹی کی مورت میں بناؤں گا، مٹی کی مورت بناؤں، مٹی کی مورت کوئی بنائے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ صنم تراش، اور جو اس کو مانے اسے کہتے ہیں صنم پرست، بتگر اور بت پرست۔ جناب ابراہیم کا جھگڑا کس سے ہے؟ بت بنانے والوں سے۔ اسی لیے ان بت بنانے والوں سے قیامت کے دن اور بتوں کو پوجنے والوں سے کیا کہا جائے گا کہ اب تم میں ہے قوت تو ان پہ کہو زندہ ہو جائیں، یا ان میں جان ڈالو جنہیں تم بناتے تھے۔ تو اللہ یہی بتا رہا ہے کہ وہ بت بنانے والے اور ہیں جو جان نہیں ڈال سکتے، جنہیں ہم علم دے کر بھیجتے ہیں، وہ بنانا بھی جانتے ہیں اور روح بھی پھونکنا جانتے ہیں۔ فیکون طیرا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے یہ مٹی کی مورت زندہ پرندے میں بن جائے۔ فانفخوا فیہ، میں اس میں پھونکوں گا، میں اس میں دم ڈال دوں گا، میں اس میں روح ڈال دوں گا۔ لیکن اللہ کے حکم سے شرط کیا لگا دی کہ بھئی معجزہ میرا ہے، معجزہ عیسیٰ کا ہے، لیکن یہ طاقت کہاں سے آئی؟ اللہ کی طرف پلٹا دیا، جیسے اولی الامر کی طاقت کو پلٹا دیا تھا اللہ کی طرف۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ یعنی اللہ اپنے نائبین کو، خلفاء جو اس نے زمین پر بنائے، ان کو خود طاقت دیتا ہے،
یہ طاقت دیتا ہے. قرآن اعلان کر رہا ہے. اور صرف یہیں پر بس نہیں کی, وَلَكْمَهُ الْأَبْرَصَ, اور میں مریضوں کو, کوڑ کے مریضوں کو شفا دے دوں گا, ان کو صحت یاب کر دوں گا. اور اس کے بعد یہیں پر نہیں, وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ, اور مردوں کو زندہ بھی کر دوں گا اللہ کے حکم سے. اب مجھے بتائیے کہاں کہاں شرک لے کے جائیں گے آپ, کہاں کہاں بدعت لے کے جائیں گے؟ جناب عیسیٰ کا علم زیادہ ہے یا پیغمبر ختمی مرتبت کا؟ کون بڑا رسول ہے, کون بڑا نبی ہے, کون خاتم النبیین ہے؟ مریضوں کو بھی ٹھیک کر دوں گا, اور وہ جو مادرزاد کوڑ ہیں, مبروس ہیں, انہیں بھی ٹھیک کر دوں گا, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ مردوں کو بھی زندہ کر دوں گا. اور تمہیں بتا دوں گا وما تاکلون, جو تم کھاتے ہو, وما تدخرون فی بیوتکم, اور جو تم نے اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھا ہے وہ بھی بتا دوں گا. ساری غیب کی خبریں دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ رسول بتا رہے شرک نہیں ہے. خبردار, کسی ولی کے لیے, کسی نبی کے لیے اس بات کے قائل مت ہونا کہ یہ کیسے غیب کی خبر دے سکتا ہے, کیونکہ میں نے اس وقت آیت مکمل نہیں کی. جب آیت مکمل کر رہا ہوں, عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا, وہی عالم الغیب ہے, کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا. الا من ارتضی من رسول, اللہ کہہ کے بھائی استثناء کر دیا کہ سب پر یہ علم نہیں. رسولوں میں سے یعنی پیغام لانے والوں میں سے, اپنے نمائندوں میں سے جنہیں منتخب کر لیتا ہے انہیں یہ علم سونپ دیتا ہے, انہیں یہ علم دے دیتا ہے کہ وہ مردے کو بھی زندہ کر سکتے ہیں, اور کہیں غلطی سے زندہ کو نہ لے جانا. تو جناب عیسیٰ کے کبھی غلطی سے زندہ کو نہ لے جانا, مردہ ہی آئے گا. کیوں؟ یہ قدرت اور اختیار اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی طرف پلٹا دو. باذن اللہ کہہ دیا, پلے سراج سے نکل گئے, پلے سراج سے نکل گئے. کیا مطلب پلے سراج سے نکلنے کا؟ پلے سراج سے نکلنے کا یہ ہے کہ میرے مولا میں اسی پر جھگڑا ہے نا, یہ جو ہم صفات بیان کرتے کہ مولا متقیان ید اللہ, عین اللہ, ضرب اللہ, وجہ اللہ. اور یہ وجہ اللہ تو ہم کہتے ہی نہیں, کرم اللہ وجہہ تو ساری دنیا کہتی ہے, کیونکہ ہمیں ضرورت نہیں. جس نے مشہور کیا وہ سب کہتے ہیں کہ بھئی چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, اس لیے دیکھتے رہتے تھے کہ چہرہ مکرم بنا دیا اللہ نے. ایسے ہی ہے. تو سارا جھگڑا کاہے کا ہے؟ کسی سے جھگڑا نہیں. مولا کائنات کے معجزات پہ آ کے لوگوں کو کچھ غلط فہمی ہو جاتی ہے, ہمارے برادران کو کچھ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں. تو نہیں, وہاں بھی یہی ہے, آپ کے لیے بھی یہی سبق ہے اس میں کہ سب کچھ ہے, خدا نہیں ہے, بلکہ کیا ہے؟ مظہر صفات خدا. جب اللہ نے چاہا کہ پہچانا جاؤں, کہاں اظہار کرے اپنی صفات کا. کیوں؟ کیا پیغمبر ختمی مرتبت میں یہ ساری صفات نہیں؟ یہ سوال ذہن میں رکھیے گا. اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا سوال کرے میں نے خود سوال رکھ دیا. کیا پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صلوات بھیجی, یہ تمام کمالات نہیں, یہ تمام صفات نہیں. اس کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اللہ نے چاہا کہ اپنی تمام صفات کو ظاہر کرے, ان کا اظہار کرے, تو علی کو مظہر صفات خدا بنا کے خلق کر دیا. رسول کے کسی بھی لقب میں یہ نہیں, کیونکہ رحمت للعالمین ہے. بہت ساری صفات ایسی ہوں گی کہ رحمت للعالمین کے منصب کا تقاضا یہی ہے کہ اس صفت کا اظہار نہ کیا جائے. جیسے میدان جنگ میں رحمت للعالمین کہ عمرو ابن عبدود کو خود قتل نہیں کر سکتے تھے. جواب دے دے دنیا مجھے, کیا رسول میں طاقت نہیں ہے؟ رسول مار نہیں سکتے, رسول قتل نہیں کر سکتے, مرحب کو قتل نہیں کر سکتے. صرف ایک جگہ ایک وار کیا, احد میں زخمی کیا, وہ جا کے بعد میں مرا. تلوار تو نہیں چلائی, تو کیا رسول کو تلوار چلانی نہیں آتی؟ تو پھر معاذ اللہ پہ تو ناقص ہو گئی نا رسالت.
یعنی لڑ نہیں سکتے رسول. تو آپ نے دیکھا نا کہ منصب رحمت للعالمین کا تقاضا کیا ہے کہ رسول تلوار نہ چلائے. مثال دے دوں اور آسانی سے, جیسے رب العالمین کے منصب کا تقاضا کیا ہے, رب العالمین کے منصب کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی اسے مانے یا نہ مانے سب کو پالے گا. پالتا ہے کہ نہیں پالتا؟ سارے عالم کو پال رہا ہے کہ نہیں پال رہا؟ سب کو پال رہا ہے کیونکہ رب العالمین ہے. منصب کا تقاضا تو رحمت للعالمین کے منصب کا تقاضا کیا ہے کہ تلوار نہ چلے. رحمت ہے, سراپا رحمت ہے. اب اس صفت کا اظہار کہاں ہو؟ جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ رسول پڑھنا بھی جانتے ہیں, لکھنا بھی جانتے ہیں. ایک مثال میں نے کل دی تھی, ایک مثال آج لے لیجئے کہ کسی موقع پر اگر رسول نے کبھی مانگا ہو قلم اور کاغذ, تو یہ کیوں کہا گیا کہ معاذ اللہ مریض ہے یا مرض کا غلبہ ہے؟ ارے کہہ دیا جاتا کہ آپ کو نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے, کاغذ اور قلم کیوں مانگ رہے ہیں؟ چلو ہاتھ بھیج دیجیے محمد آل محمد پر, ہے نا؟ یہ کڑکل مثال دی تھی. تو بھئی اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو تو لکھنا ہی نہیں آتا, اور مانگا خود لکھوانے والے کو نہیں مانگا, مجھے لا کے تو میں لکھ کے دینا چاہتا ہوں, لیکن لکھا تو نہیں, کبھی نہیں لکھا. لکھنا جانتے نہیں, لکھا کیوں؟ پھر جعلی تحریریں کتنی آ جاتی, جعلی احادیث کی طرح آتی کہ نہیں آتی؟ جعلی احادیث آج بھی اس زمانے کے خط کے مطابق لوگ جعلی خطوط بنا لیتے ہیں. بنا لیتے ہیں کہ نہیں بنا لیتے؟ یہ اور بات ہے کہ بعض سفاک لوگوں کے معجزوں کے قائل ہو جائیں, ظالموں جابروں عامروں کے معجزوں کے قائل ہو جائیں, قائل نہ ہو تو رسول کے معجزے کے قائل نہ ہو. ہے نا وہ ایک معجزہ بچوں کو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے, تو کبھی کبھی آپ بھی پوچھ لیا کیجئے نا کہ وہ یہ معجزہ کیا ہے, پڑھایا جاتا ہے. اور وہ کس کے بارے میں؟ حجاج کے ساحل پہ, سندھ کے ساحل کے قریب, دیول کے قریب جہاز لٹ گیا, عورت نے یہاں کھڑے ہو کے آواز دی, اس ملعون نے وہاں پہ سن لیا. شیطان کے کان تھے اس کے, اس نے وہاں سن لیا. یہ معجزہ آ جائے گا, حجاج جیسے فرد کا آ جائے گا. اس نے بھی پکارا حجاج کو, خلیفہ کو پکار لیتی اپنے, لیکن حجاج کو پکارا. تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تاریخی نکات ذہن میں رکھا کیجئے کہ ساری دشمنی ہے کس سے, دشمنی ہے کہاں. تو اب دیکھیے رسول کی صفت ظاہر نہیں ہوئی. اب یہ کیسے ظاہر ہو کہ رسول تلوار بھی چلانا جانتے ہیں, رسول کے پاس طاقت بھی ہے, لکھنے پڑھنے کی صفت بھی علی کے ذریعے سے سامنے آئی کہ نہیں آئی؟ کیونکہ رسول نے کہا جو سیکھا میں نے, علی نے کہا کہ جو سیکھا میں نے وہ رسول سے سیکھا, سب کچھ رسول سے سیکھا. تو اب یہاں بھی لڑائی کی صفت, جہاں بھی جنگ کا موقع آیا, منصب رسالت اس بات کا متقاضی نہیں کہ رسول تلوار چلائے. اور پھر کسی نے اعتراض کیوں نہیں کیا کہ خدا کے رسول ہیں, آپ مار دیجئے, آپ لڑ لیجئے. کہا نہیں, رحمت للعالمین کا منصب, بلکہ انا و علی من نور واحد, ہم ایک ہیں. یعنی علی کا وار میرا وار ہے, میرا وار خدا کا وار ہے. یعنی اس لیے مظہر صفات خدا قرار پائے کہ وہ کام جو منصب رسالت کے تقاضے کے تحت رسول انجام نہیں دے سکتے تھے, وہ علی نے انجام دیا, کفار اور مشرکین کے سر اڑا اڑا کے. آپ کے جذبات کی بہت قدر کرتا ہوں. زندہ ان سب بزرگوں کی سلامتی کے لیے ایک بلند آواز سے صلوات بھیج دیجیے محمد علیہ محمد. سمجھ میں آیا کہ مظہر صفات خدا, رسول کو سب مان لیں گے,
چاہے دل سے مانے یا نہ مانے، ماننا تو پڑے گا۔ اس پہ بھی انشاءاللہ زندگی رہی کل بات آگے بڑھا دیں گے کہ یہ ہم نے جملہ کیوں کہا، اس کا بھی ایک پس منظر ہے، لیکن ابھی اپنے موضوع سے اصل موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتے۔ تو جتنی بھی صفات ہیں مظہر صفات خدا بنا کے، تو اس نے اللہ کی شرط لگا دی، بچ گئے۔ جتنی بھی خبریں ہیں نبی دے رہے ہیں، جناب عیسیٰ فرمانے جو تمہارے گھروں میں ہے وہ بھی بتا سکتا ہوں، کیا تم نے جمع کر کے رکھا ہے؟ گھر میں کود کے تھوڑی گئے جناب عیسیٰ، باہر سے بتا دیا کہ کیا ہو رہا ہے اندر۔ کود کے جانا اور ہے، باہر سے بیٹھ کے بتانا اور ہوا کرتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ تو بات آپ کے سامنے آ گئی بات کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب کے علم کا یہ عالم ہے۔ جناب عیسیٰ کے پاس یہ معجزہ ہے کہ مردے کو زندہ کرتے ہیں۔ اب میں کسی مسجد سے پڑھوں جناب عیسیٰ کے فضائل کہیں گے شرک کر رہے ہیں، یہ کام تو اللہ کا ہے۔ تو جب اللہ کا ہے تو جناب اسرائیل کو کیوں سونپ دیا؟ معاذ اللہ کہ اللہ فرشتوں کا محتاج ہے، جناب جبرائیل کا محتاج ہے اللہ، ان ملائکہ کا ہزاروں لاکھوں کروڑوں جو اس نے خلق کیے اربوں کی تعداد میں ان کا محتاج ہے اللہ نہیں۔ ہمیں سمجھانا چاہ رہے کہ ایک سسٹم ہے، ایک سسٹم ہے، اس میں ذمہ داریاں بانٹی جاتی ہیں، ان ذمہ داریوں کے حساب سے چلو۔ جناب موسیٰ سے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، جائیے فرعون کی طرف، اس نے سرکشی کی ہے۔ تو جناب موسیٰ نے کیا فرمایا؟ جناب موسیٰ جواب میں کہتے قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازری۔ باری الہ میری زبان کی گرہ کھول دے، مجھے شرح صدر دے دے، اس شرح صدر کو بھی یاد رکھیے گا، اس پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ آئندہ مجالس میں۔ لیکن اگر ابھی میں نے اس موضوع کو کھول دیا تو یہ بڑے آگے بات چلی جائے گی۔ اشارہ کیے رہتا ہوں کہ علم نشرح کو بھی یاد رکھیے گا، رب اشرح کو بھی یاد رکھیے گا، اور پھر مفسرین کی خیانت میں بتاؤں گا آپ کو، ترجمہ کرنے والوں کی خیانت میں بتاؤں گا آپ کو۔ لیکن آج پہلے ایک بات مکمل کر لی جائے، اس کے بعد بات کو لے کر آگے چلیں گے۔ تو جناب موسیٰ نے کیا کہا؟ شرح صدر بھی دے، زبان کی گرہ کھول دے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے نا اللہ کی راہ میں کام کرنا، اللہ کے پیغام کو پہنچانا۔ واحلل عقدۃ من لسانی، پروردگار یہ بہت مشکل کام ہے۔ کار رسالت اللہ کے پیغام کو پہنچانا کوئی آسان کام ہے، لہذا پہلی دعا کیا ہے؟ میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ یفقہوا قولی، پہلے کہا یسر لی امری، اس مشکل امر کو ظالموں کو سمجھانا کوئی آسان ہے؟ آمروں کو سمجھانا کوئی آسان ہے؟ جابروں کو سمجھانا کوئی آسان ہے؟ ان سے مقابلہ کرنا کوئی آسان ہے؟ شیطانوں سے لڑنا کوئی آسان ہے؟ شیطانی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا کوئی آسان ہے؟ وقت کے فرعونوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا کوئی آسان ہے؟ یسر لی امری، پروردگار میرے لیے اس امر کو آسان کر دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، کوئی خوف نہ آئے میرے قریب بات کرتے وقت، کلمہ حق بیان کرتے وقت زبان میں لغزش نہ آئے، میرے قدموں میں لغزش نہ آئے۔ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان کو ایسا بنا دے کہ میری بات کو سمجھ لے۔ مانے نہ مانے اس کی بات نہیں ہے، مانتے کب ہیں؟ مانے نہ مانے، لیکن میرا بیان ایسا ہو کہ ان کی سمجھ میں آ جائے۔ اور بھیج رہا کون ہے؟ اللہ۔ بھیج کس کو رہا ہے؟ جناب موسیٰ کو۔ اب دیکھیے میں کیا کہوں اس بات کو کہ جناب موسیٰ نے اس وقت کیا کہہ دی، ایک بات عجیب بات کہہ دی۔ وہ بات کیا کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَخِي، بار الہ میرے خاندان میں سے یہ میرا بھائی ہارون اخی، اس کو میرا مددگار بنا دے۔ وزر سے نکلا ہے نا، پشتی بان میری کو بھیج رہا ہے اللہ، تو مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ سے۔ تو نبوت تو حفظ ہو جانی چاہیے، ضبط ہو جانی چاہیے، بجائے مجھ سے مدد مانگنے کے اپنے بھائی سے مدد مانگ رہے ہو۔
اشدد بہی ازری، اور میرے اس بھائی کے ذریعے سے میری پشت کو مضبوط کر دے، واشرکہ فی امری، اور اسے میرے اس امر میں، یعنی تیرے دین کی جو تبلیغ کروں گا، تیرے نام کا جو پرچار کروں گا، اس کام میں میرے بھائی کو میرا شریک بنا دے۔ اب آپ بتائیے کہ اللہ نے اس دعا کو رد کیا یا قبول کیا؟ تو ہونا تو یہ چاہیے نا، تو ضبط کر لی جائے، ہم بھیج رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں بھائی سے اپنے ہاں، لیکن نہیں، اللہ نے کہا اے موسیٰ السؤلک یا موسیٰ، جائیے، جو آپ نے مانگا تھا وہ ہم نے آپ کو دے دیا، ہم نے آپ کو دے دیا، جائیے، آئیے، آپ کی دعا کو ہم نے قبول کر لیا، آپ کے بھائی کو آپ کا مددگار بنا دیا۔ تو مدد کرنے والا کون اور کتنے مقامات پہ انبیاء نے مدد مانگی؟ بار الہ اپنی بارگاہ سے، وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، ایک طاقتور مدد کرنے والا بھیج دے اپنی بارگاہ سے۔ تو اللہ کہتا مجھ سے مدد مانگو، لیکن سسٹم بتا رہا ہے پروردگار تم مانگو، اس امر میں جو مددگار چاہیے ہم دیں گے۔ تو دعائیں رسولوں کی مقبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو جناب موسیٰ نے مددگار مانگے کہ نہیں مانگے؟ علم ہے اس کے باوجود، جناب ابراہیم، جناب عیسیٰ، تو اب یہ اتنا علم بتا رہا ہے، جناب صالح کے ناقے کا معجزہ بتا رہا ہے، جناب سلیمان کی حکومت بتا رہی ہے۔ جناب سلیمان کی حکومت کتنی بڑی بتا چکا پہلی مجلس میں۔ اب آپ فیصلہ کیجئے کون بڑا نبی ہے، کس کے اختیار زیادہ ہیں، رحمت للعالمین یا صرف اس فضا کے نبی کے؟ جناب سلیمان کی حکومت اسی فضا میں ہے، جن پر، انسانوں پر، تو کس کی بڑی حکومت، کس کے بڑے اختیار؟ مگر اس نبی کو اللہ نے ایسی بھیج دیا، معاذ اللہ، خاکم بدہن، اس نبی کو بغیر پڑھے لکھائے بھیج دیا، تاکہ یہ الزام ہمیشہ رہے کہ نبی معاذ اللہ ان پڑھ تھے۔ ضرورت نہیں تھی، کیوں ضرورت نہیں تھی؟ گواہ ہے کائنات کا، شاہد ہے کائنات کا، واقعہ سامنے ہو رہا ہے، گواہ موجود ہے، دیکھنے والا موجود ہے۔ تو اب اگر کوئی سوال کرے کہ اتنی جلدی جواب کیسے آتا ہے، تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں، بغیر دیکھے کہتا ہے 5، تو بغیر دیکھے بغیر سوچے کیسے بتا دیا؟ کیا ضرورت نہیں ہے، علم بدیہی ہے، یعنی بدیہی علم ہے۔ میں آپ سے پوچھو سورج کہاں سے نکلتا ہے، جن کا پوچھو سورج نکلا ہوا ہے کہ نہیں، ہاں بھئی یہ رہا سورج، یہ رہا آفتاب، کیسے بتا دیا بغیر دیکھے؟ کیا علم بدیہی ہے، ضروریات میں سے اس کی ضرورت نہیں دیکھیں، کہ بس بالکل یہ کائنات کا علم میری بدیہیات میں سے، یعنی جہاں سے سوال کیا جائے گا کوئی دوسرا ملا اس کا دعوے دار، کوئی دوسرا ملا، اس لیے قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے سوال کرنا، نا اہلوں سے سوال نہ کرنا۔ نا اہلوں سے سوال کیا، اگر نا اہلوں سے سوال کر دیا تو ہلاکت کا خطرہ ہو جائے گا، لہذا نا اہلوں سے سوال نہ کرنا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جن کے پاس ذکر ہو۔ یہ ذکر کیا ہے؟ علماء کے لیے بھی تفسیر کی جاتی ہے، بھئی علماء سے سوال کرو، ایک حد تک ظاہری تفسیر میں کہا جا سکتا ہے، ظاہر جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ علم کی شاخیں ہیں، ہر ایک اپنے اپنے علم کے میدان کا ماہر ہوا کرتا ہے، اسی سے سوال کیا جائے گا۔ دینی سوال ہوگا عالم سے کیا جائے گا؟ نہیں، اس کے پیچھے بھی ایک مفہوم ہے، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ ظاہر باطن اور تہ در تہ معنی رکھتا ہے قرآن، تہ در تہ۔ پہلے ایک روایت پیش کر دوں آپ کے سامنے، اس کے بعد آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ تہ در تہ معنی کا مطلب کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور آنے کے بعد پوچھتا ہے کہ فرزند رسول، یہ ابو القاسم کنیت کیوں تھی رسول کی؟ پوری توجہ رکھیے۔ تو امام نے کہا کیونکہ بیٹے کا نام ایک قاسم تھا، اس لیے ابو القاسم۔
اب اس نے بڑی معنی خیز انداز میں دوبارہ سوال کیا کہ مولا وہ تو مجھے بھی معلوم، وہ تو مجھے بھی معلوم. پھر سوال دہرایا کہ ابو القاسم کنیت کیوں تھی رسول کی؟ اب معصوم نے مسکرا کے کہا سنو، استاد اور شاگرد کا رشتہ باپ اور بیٹے کا ہوتا ہے. استاد اور شاگرد کا رشتہ باپ اور بیٹے کا ہوا کرتا ہے. اور میرے جد علی ابن ابی طالب نے جو کچھ بھی سیکھا وہ رسول سے سیکھا. تو دونوں میں رشتہ کیا ہے؟ استاد اور شاگرد کا. اور میرا جد علی، اس کا لقب ہے قسیم النار والجنہ. علی قسیم ہے اور رسول ابو القاسم ہے. یہ میں کہیں اور سے نہیں لا رہا، اس وقت کے سب سے بڑے عارف آیت اللہ جواد عاملی سے نقل کر رہا ہوں اس روایت کو کہ وہ فرماتے ہیں اس کے بعد وہ چلا گیا. دوسرے صحابی نے پوچھا کہ مولا یہ آپ نے بالکل نیا معنی بتایا. کہا بس اس کی اہلیت اتنی تھی کہ اس جواب پہ خاموش ہو کے چلا گیا. اس حدیث کے اتنے مفہوم ہیں کہ یہ جتنی بار مجھ سے پوچھتا میں ہر بار نیا جواب دیتا اور سارے جواب صحیح ہوتے. اور جتنے جواب ہوتے وہ سب کے ساتھ صحیح ہوتے، کوئی غلط نہیں. جیسے کل میں نے ام عبیہ کی تشریح کی تھی آپ کے سامنے، تو بس اسی طرح قرآن تہ در تہ معنی رکھتا ہے. تہ در تہ باطن ہے، پھر دوسرا باطن، پھر تیسرا باطن، پھر چوتھا باطن. جتنا انسان غرق ہوتا چلا جائے گا قرآن میں، مفہوم مفاہیم نکلتے چلے آئیں گے، مفاہیم نکلتے چلے آئیں گے باہر. صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد پر. یاد رکھو وہ علم کی معراج کہاں اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ جناب موسیٰ طور پہ گئے، بے ہوش ہو گئے بغیر دیکھے. اتنی سی کون دی سائقہ سی چمکی، جو بھی تھا سلسلہ، دیکھا کچھ نہیں، 70 مر گئے. اور یہاں جبرائیل گئے. اب دیکھیے استاد کون ہے. یہ تو جبرائیل کے استاد کی بات تو ابھی ہم نے کی ہی نہیں، وہ تو بعد کی بات ہے. لیکن ابھی یہاں دیکھ لیے، کہتے ہیں کہ جناب جبرائیل نے پڑھایا. تو آئیے کیا منزل آئی سورہ نجم میں معراج کی؟ معراج کی منزل یہ آئی کہ ثم دنا فتدلی فکانا قاب قوسین او ادنا. اتنا نزدیک ہوا، سیدھا کھڑا ہوا، آگے بڑھا، نزدیک اور نزدیک، اتنا نزدیک کہ 2 کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. جناب جبرائیل آگے بڑھ سکے کہ ایک قدم آگے بڑھایا پر جل جائیں گے. تو بتا دیا کہ یہ آگے جانے والا کوئی اور ہے، میں کوئی اور ہوں. میرا کام ہے قاصد کا. قاصد جو پیغام لے کر آتا ہے، پیغام لے کر جاتا ہے. تو اب مجھے بتائیے اپنے سسٹم میں دیکھ لیجئے کہ میسنجر کی، قاصد کی اہمیت زیادہ ہے یا پیغام بھیجنے والے کی اور جسے بھیجا جائے اس کی اہمیت زیادہ ہے؟ بات سمجھ میں آئی کہ پیغمبر ختمی مرتبت کی منزل کیا ہے؟ ان تمام انبیاء کا بھی گواہ ہے، پوری کائنات کا بھی گواہ ہے. لہذا قیامت تک گواہی دیتے رہو اس کی رسالت کی. اور اس رسالت کو بچایا کیسے؟ تاکید کی جاتی ہے مسلسل. یہاں بات ختم کر رہے ہیں، یہیں سے کل شروع کریں. مسلسل معصومین کی تاکید ہے کہ غدیر کو زندہ رکھو. تمام اہل علم کا مجمع میں کوئی عجیب و غریب بات نہیں کر رہا. غدیر کے لیے ہر امام کی تاکید کہ غدیر کو زندہ رکھو، غدیر کو یاد رکھو. عید غدیر کو سب سے بڑی عید قرار دے دیا گیا. دیگر تمام عیدوں میں سب سے بڑی عید غدیر قرار پائی. کیوں زندہ رکھے؟ حالانکہ غدیر کے ظاہری نتیجے کیا نکلے؟ اگر غدیر میں اعلان نہ ہوتا تو آج تک یہ قتل و غارت گری ہو رہی ہوتی؟ نہیں ہوتی. ظاہراً جو بھی ہوتا، لیکن یہ تو ابھی کچھ ہو رہا ہے. یہ اتنا ظلم و تشدد، یہ اتنی قتل و غارت گری صدیوں سے جو ہو رہی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس کے خلاف نہ بولتے تو یہ نہ ہوتا. تو یہاں بھی تو یہ کہا جا سکتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ غدیر کا فائدہ کیا ہوا؟ نقصان ہی نقصان تو ہوا.
جانشینی کا اعلان ہوا، مگر جانشین کو مانا کس نے؟ مبارکباد دینا اور ہے، ماننا اور ہے، مانا تو نہیں نا، تو مانا کس نے؟ کرتے رہیے آپ، شور مچاتے تو نقصان ہی ہوا نا، فائدہ کیا ہوا؟ رسول نے جانشین کا اعلان کیا، جانشین کو مانا کس نے؟ کسی نے بھی نہیں مانا جانشین کو، بلکہ جب سے جو سلسلہ شروع ہوا قتل و غارت گری کا، وہ آج تک جو ہاتھ تھے شہادت حیدر کے ذمہ دار، مصروف آج بھی ہے وہی واردات میں۔ لیکن وقت کم ہے، بس یعنی سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو کہ فائدہ کیا ہوا، کیوں اللہ نے ایسا حکم دیا کہ اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو کار رسالت ہی انجام نہیں دیا۔ مسئلہ کیا ہے؟ نقابیں اوڑی ہوئی ہیں لوگوں نے اسلام کی، بچ گئے۔ اب رسول کس کس کا نام لے؟ منصب رسالت کے خلاف ہے، لہذا معیار قرار دے دیا۔ غدیر کو یاد رکھنا اور فرما برداروں کی اور نافرمانوں کی تمیز قیامت تک رکھنا۔ جو علی کی ولایت کا اقرار کرے گا وہ کبھی نبوت کے معاملے میں دھوکہ نہیں کھائے گا، نہ نبی کے علم کے بارے میں، نہ نبی کی عصمت کے بارے میں، نہ نبی کے آخری نبی ہونے میں۔ تو یہی افتخار ہے تشیع کا کہ سب دعوے دار آئے، نبوت کے دعوے دار ہر جگہ آئے، لیکن جہاں کلمے میں غدیر کا اعلان آج تک جاری ہے، علی کی ولایت کا اعلان، وہاں بند باندھ دیا گیا، تالا لگا دیا گیا کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں، اس لیے کہ نبی کے بعد اللہ کا ولی اس کا جانشین قرار پایا۔ اتنی ہی بلند آواز سے صلوات بھی نائت فرما دیجئے محمد۔ خوشنودی امام زمانہ، بلند تر صلوات۔ تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجئے محمد۔ سمجھ میں آئی بات؟ معیار برقرار رہنا چاہیے، میزان۔ رسول ملاک دے کے جا رہے کہ سب کو نہ سمجھ لینا، اس لیے اعلان کر رہا ہوں کہ مجھ پر تو سب نے ہاں کر دی، لیکن پتہ کیسے چلے کہ کس نے دل سے کلمہ پڑھا تھا اور کس نے فتح مکہ کے بعد مجبوراً یا پہلے بعد بھی، اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں، غرض نہیں، لیکن پہچان کیسے کرائی جائے۔ لہذا غدیر خم میں اعلان کر دیا رسول کہ میرا جانشین کون ہوگا؟ جو ان ساری صفات کا حامل ہو۔ تلوار نہیں چلائی رسول نے، لیکن طاقت کا اظہار دو جگہ کر دیا۔ پہلے پورے زمانے سے یہ منوا لیا کہ بتاؤ علی سے بڑا کوئی شہسوار ہے؟ کوئی ہے دوسرا صاحب ذوالفقار؟ کوئی نہیں نا۔ تمام جنگوں میں فیصلہ کرا لیا، آپ سنتے رہتے ہیں مجھ سے بہتر انداز میں، خیبر خندق سب سنتے رہتے ہیں، فیصلہ کرا لیا نا، یعنی تمام جنگوں میں۔ صلوات بھی نائت فرما دیجیے۔ تو معیار کیا قرار پائے گا؟ یہاں سے پتہ چل جائے گا۔ لہذا رسول ایک ملاک دے کے جا رہے، معیار دے کے جا رہے کہ جانشین بننے کا حق کس کو ہے؟ جس کے پاس یہ ساری طاقت۔ رسول اپنی طاقت کا اظہار کیسے کرے؟ کہاں بتائیں رسول کہ میری طاقت کیا ہے؟ تو پہلے علی کی طاقت کا لوہا منوایا، پہلے بتا دیا، بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں
حنین میں، فتح مکہ کے موقع پہ ہے کوئی دوسرا علی؟ نہیں. ہے کوئی دوسرے ذوالفقار؟ نہیں. تو بس کہاں کہاں رسول لڑ کے اپنی طاقت منواتے. دو مقامات پر رسول نے بتا دیا یہ جو صاحب ذوالفقار ہے علی، اس سے بڑا کوئی پہلوان ہے، اس سے زیادہ کوئی طاقتور ہے. خیبر کو اکھاڑ دینے والے ہاتھ سے زیادہ طاقتور کوئی ہاتھ ہے. غدیر خم میں پالانوں کا منبر بنوایا ہی اسی لیے تھا کہ صرف علی کی ولایت نہیں، رسالت کی طاقت بھی دیکھ لینا کہ خیبر اکھاڑ دینے والے بازو کو رسول نے شانے سے پکڑا اور اتنا بلند کیا کہ 1,24,000 مسلمانوں نے رسول کی طاقت کا مظاہرہ دیکھا. یہیں سے آغاز کریں گے. اگر 10 منٹ پہلے بیٹھ جاتے اور بات آگے چلے تھی، لیکن مسائل کے بغیر تو مجلس نہیں ہوتی نا. معال مجلس جو ہے، حاصل مجلس، وہ کیا ہے؟ مسائل. اور میں اس کو وقت دینا واجب، یعنی واجب کیا مطلب ہے وہی مجلس. تو اس پہ بالکل میں نے بے ربط یہیں پہ چھوڑ دیا بات کو، کیونکہ وقت میرے پاس بہت کم. یہیں سے بات کو شروع کریں، یہ ذہن میں رکھیے کیا ہم بات پہ چھوڑیں غدیر کے. لہذا میراث کس کے پاس جائے گی؟ جو اہلیت رکھتا ہے، جو علم کا بھی وارث ہوگا. کل یہاں سے بات کو لے کر آگے چلے تو یہ علم ہی تو ہے جو حسین کو کربلا لے کر آ رہا ہے. علم ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہے تو جناب ام سلمہ کی روایت کیا ہے؟ تو جناب ام سلمہ کو تو معلوم ہے کہ واقعہ کربلا ہوگا اور حسین کو معلوم نہیں ہے. بتائیے آپ. جناب ام سلمہ کو خاک دے کر گئے ہیں نا خدا کے رسول کہ جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لیجیے گا کہ میرا حسین کربلا میں شہید کر دیا. زینب کو تو معلوم ہو کہ ان بازو میں رسن بندھے گی کبھی. زینب کے علم میں تو یہ بات ہے کہ میرے سر سے چادر بھی چھین جائے گی، یہ اور بات. کہ زینب کو یقین نہ آتا ہو، یہ اور بات. لیکن علم میں تو ہے. جناب ام البنین کو تو علم ہے کہ علی کی مراد ہے میرا عباس. عباس کو تو علم ہے کہ میں کیوں خلق ہوا ہوں. علی کو تو معلوم ہے کہ عباس کو کیوں مانگ رہا ہوں. حسن کو تو معلوم ہے کہ کیا ہوگا. اور ان سب سے بڑھ کر فاطمہ، وہ ماں کہ جس کا بچہ دنیا میں آیا، ابھی خوشی پوری ہی نہیں ہوئی تھی کہ یہ خبر بھی آ گئی کہ اس کے ساتھ کیا کرے گی. اب مجھے آپ بتائیں، تو حسین کو علم نہیں ہے؟ علم ہے مگر رسول کا نواسا ہے. اسی لیے آیا ہے کہ کوفیوں کے چہروں پر پڑی ہوئی نقابوں کو الٹ دے. وہ جو دھوکے کی نقابیں ڈالی میں ان کو الٹ دیا جائے اور چھان دیا جائے. خالص الگ کر دیا جائے، غیر خالص کو الگ کر دیا جائے. پورا کوفہ شور مچا رہا تھا فرزند رسول آ جائیے، فرزند رسول آ جائیے، فرزند رسول آ جائیے. ان کو الگ الگ کیسے کیا جائے؟ یہ غدیر ہے جو کربلا میں بھی جاری ہے. اس لیے غدیر کو زندہ رکھنے کا حکم دیا گیا. یہ غدیر ہے، کیسے الگ کیا جائے؟ صبر کیا حسین، قیامت تک کے لیے غدیر کو زندہ کر دوں گا. ایسا فیصلہ لکھ کے جاؤں گا کربلا میں. یزید گھیرے گا اس کی مجال، تمہارے ساتھ گھیرے گا حسین کو اس کی مجال. کبھی دھوکے میں بھی نہ رہنا کہ کربلا میں یزید نے گھیرا یا ابن زیاد نے گھیرا یا ابن عمر ابن سعد نے گھیرا. نہیں، یہ حسین ہے جو یزیدیت کو کربلا میں گھیر رہا ہے. اب نکل کے نہیں جانے دوں گا یزیدیت کو. یہاں سے پہنچ گئے حسین، کوفے والوں نے آنکھیں پھیر لی، لیکن حسین بتانا چاہتے ہیں وہی حسین جو سب کو واپس بھیج رہے کہ واپس چلے جاؤ، میں قتل کر دیا جاؤں گا، میں شہید کر دیا جاؤں گا. اے سید و سردار، آپ تو خود سب کو واپس بھیج رہے ہیں، پھر یہ خط کیسا ہے جو آپ کسی کو لکھ رہے ہیں کہ آ جاؤ؟ کبھی سوچا آپ نے اس پہلو سے؟
وہ میرا مولا حسین جو خط لکھ رہا ہے، جو سب کو واپس بھیجا ہے کہ جاؤ چلے جاؤ، ایک خط لکھ رہا ہے کوفے میں اپنے دوست کو، تاریخ بتا رہے کہ دیکھو با وفا ایسے ہوتے ہیں، بے وفاؤں سے اس با وفا کو الگ کر رہا ہے۔ حبیب ابن مظاہر کے نام، اپنے بچپن کے دوست، اپنے بھائی حبیب کے نام حسین ابن علی کی طرف سے۔ حبیب تیرا مولا حسین مشکل میں آ گیا، کوفے کے باہر کربلا کی زمین میں دشمنوں کے نرغے میں ہے، جتنی جلد ہو سکے میری مدد کے لیے پہنچ جائے۔ کیا کر لیں گے حبیب اکیلے آ کر؟ آپ بتائیے انصاف سے، سوچا کیجیے نا ان پہلوؤں سے، کیا کر لیں گے حبیب اکیلے آ کے؟ لیکن نہیں، حسین بتانا چاہ رہا ہے کہ مدد کرنے والے قلت اور کثرت کو نہیں دیکھا کرتے، مدد کرنے والے یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے لوگ ہیں، کیا کر لیں گے، کیا وہ تو اپنا وظیفہ شرعی انجام دیتے ہیں، وہ تو اپنی تکلیف شرعی کو انجام دیتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے ظلم کے مقابلے میں، ظالموں کے مقابلے میں ہمیں کیسے للکارنا ہے ظلم کو، مظلومیت کی حمایت کیسے کرنی ہے۔ قاصد خط لے کے راستہ بنا کے پہنچا، پورے کوفے کی ناکہ بندی، گھر پہنچا معلوم ہوا بازار میں خضاب لے رہا ہے حبیب، بازار میں پہنچا، ایک کونے میں بلایا، حسین کا خط دیا، میرے مولا حسین نے تیرے نام خط دیا۔ خط کے مضمون کو پڑھنے سے پہلے سر پہ رکھا، چوما، آنکھوں سے لگایا، اب خط کا جو مضمون پڑھا بس فکر کے آثار پریشانی پہ نمودار، پریشانی پہ بل پڑا، جلدی سے گھر پہنچے، کو بٹھا دیا مہمان، گھر میں زوجہ انتظار کر رہی ہے، دسترخوان لگائے، دیکھا کہ حبیب پریشان ہے۔ کیا بات ہے حبیب؟ مولا کا قاصد آیا تھا، پہلے تو جب کوئی خبر آتی تھی تو بہت خوش ہوتا تھا، آج کیا بات؟ سفرہ لگائے، دسترخوان لگائے، بیٹھ گئے، ابھی لقمہ توڑا نہیں ہے۔ ہاں مومنہ، خط آیا، حسین تو بھی دیکھ، کیا بات؟ خط کا مضمون کیا ہے؟ خط میں لکھا ہے کہ میں کربلا میں دشمنوں کے نرغے میں گر گیا ہوں، جتنی جلدی ہو سکے میری مدد کو پہنچ جائے، جتنی جلدی ہو سکے۔ پھر سوچتا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں، زمانہ خراب ہے، جیسے آج ہوتا ہے کہ ارے میں اکیلا کیا کر لوں گا، میرے جانے سے کیا فرق پڑ جائے گا، سب نے تو آنکھیں پھیر لی۔ وہی حبیب نے اپنی زوجہ سے کہا، پوچھتا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں، پھر سب نے تو ساتھ چھوڑ دیا، میں اکیلا کیا کر لوں۔ یہ ہے عام فکر، یہ عمومی فکر جو آج تک انسانوں میں دوڑ رہی ہے، اس لیے حق کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں کہ کوئی تو ہے نہیں، میں اکیلا کیا کروں گا، مجھ سے کیا ہوتا ہے۔ نہیں، حسین یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ حق کی جنگ ایسے نہیں لڑی جاتی، حق کی جنگ لڑنے کے انداز کچھ اور ہے۔ بس اس نے یہ کہا کہ سوچتا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں، وہ مومنہ اٹھی، اپنی چادر حبیب پہ پھینک، یہ پہن کے بیٹھ، دیوار میں لگی ہوئی تلوار کے قبضے پہ ہاتھ ڈالا، میں جاؤں گی اپنے مولا کی نصرت کے لیے۔ حبیب یہی دوستی کا تقاضا ہے، اسی محبت کا دعویٰ کرتا تھا۔ حبیب کھڑے ہوئے، سر پہ چادر ڈالی، بٹھا دیا، بیٹھ جا، تیرا امتحان لے رہا تھا کہ کوفے کی دوسری عورتوں کی طرح کہیں تیری نیت بھی بدل تو نہیں گئی، لے گئی تھی نا اپنے بھائیوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے بیٹوں کو، اور مسلم تنہا شہید ہو گیا۔ کیا ہو سکتا ہے حسین مجھے بلائے میں نہ جاؤں؟ قاصد کو بھیج دیا، غلام سے کہا فلاں مقام پہ میرا انتظار کرنا، سواری لے کر رات کے آخری پہر میں پہنچوں گا۔ رات کو راستہ بنانے میں حبیب کو دیر ہو گئی، کیونکہ پورے کوفے کے راستے بند ہیں، ناکہ بندی ہے، کرفیو کا سما ہے، دیر لگی۔ جب وہ مقررہ مقام پہ حبیب پہنچے تو غلام کیا کر رہا ہے؟ گردن پہ ہاتھ پھیرتا جاتا ہے گھوڑے کی، کہتا ہے پریشان نہ ہو۔ وہ گھوڑا جو پیر پٹک رہا تھا بے چینی سے، اسے کہتا ہے پریشان نہ ہو، کچھ دیر اور انتظار کروں گا، اگر میرا مولا حبیب نہ آیا میں تجھ پر سوار ہو کے حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ بس عزادارو اتنا سننا تھا، چہرہ آسمان کی طرف حبیب کا، اے باری الہا، یہ حسین پر کیا وقت آ گیا کہ غلام آقاؤں پر سبقت کر رہے ہیں۔ غلام کو دعا دی، روانہ ہوا
کربلا کی طرف۔ حسین صبح کی نماز سے فارغ ہوئے، ادھر سورج طلوع ہو رہا ہے، ادھر کوفے کی جانب سے گرد و غبار نمودار ہوا۔ حسین نے دیکھا، تکبیر کی صدا بلند کی، اللہ اکبر۔ حسین کے انصار نے بھی تکبیر کی صدا بلند کی، سمجھ گئے اب کوئی ہمارا دوست بھی آ رہا ہے۔ حسین نے فوراً کہا جاؤ، میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو۔ استقبال کرنے والوں میں ابن اوسجا بھی ہے، علی اکبر بھی ہے، عباس بھی ہے، یہ سب ہاشمی بڑھے آگے استقبال کے لیے حبیب کے۔ جو ہی حبیب نے ان ہستیوں کو آگے آتے دیکھا، اپنے گھوڑے سے اتر پڑا، عباس کے سامنے ہاتھ باندھ لیے، اے قمر بنی ہاشم، میں اس قابل کہاں کہ آپ میرے استقبال کے لیے آئے؟ عباس نے سینے سے لگا کر کہا میرے مولا کا حکم ہے۔ انصار حسینی درود و سلام کی صداؤں میں حبیب کو لے کر حسین کی خدمت میں آئے۔ حسین کی خدمت میں پہنچتے ہی حبیب نے قدموں پہ سر رکھ دیا، اور جانتے ہو پہلا سوال کیا کیا؟ یہ نہیں پوچھا لشکر کتنا ہے، دشمن کتنے ہیں، آپ کے ساتھ کتنے ہیں، قدموں پہ سر رکھ کے کہتا ہے مولا مجھے آنے میں دیر تو نہیں ہوئی؟ اے حبیب آپ کے جذبے پر ہمارا سلام، مولا مجھے آنے میں دیر تو نہیں ہوئی۔ حسین نے سر اٹھایا، سینے سے لگایا، نہیں حبیب صحیح وقت پر آ گئے، ابھی یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ فضہ دوڑی دوڑی پہنچی، حبیب تجھے مبارک ہو، حبیب تجھے مبارک۔ حیران ہو کر پوچھا حبیب نے اے اما فضہ، ارے کس بات کی مبارک بات دیتی ہو؟ کہا ارے کیوں نہ مبارک بات دوں، میری شہزادی ثانیہ زہرا نے کہا ہے میرے بھائی حبیب کو میرا سلام کہہ دو۔ اتنا سننا تھا، حبیب نے امامہ پھینک دیا، خاک اٹھا کے سر پہ ڈالی، منہ پیٹتا جاتا ہے، چلاتا ہے اے بار الہ، ارے آل رسول پہ کیسا وقت آ گیا، یہ کیسا وقت آ گیا؟ شہزادیاں غلاموں کو سلام بھجوا رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں حبیب حبیب، ارے تجھے نہیں معلوم زینب کو اپنے بھائیوں پر کتنا یقین ہے، کتنا اعتماد ہے۔ زینب کو معلوم ہے جب تک میرے بھائی سلامت ہیں کوئی ہاتھ میری چادر کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ لیکن اے حبیب عصر عاشور کے بعد یہی زینب اپنے ایک ایک بھائی کو آواز دیتی ہوگی، گنج شہیدہ میں لاشیں تڑپتے ہوں